السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، آج میں آپ کے سامنے اپنا درد دل رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم اپنی سوچنے اور سمجھنے کی حس ایسا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ کھوتے چلے جا رہے ہیں، اور غور و فکر کا مادہ ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے انسان ایک واقعہ دیکھتا تھا اور اسی واقعے سے کوئی صحیح نتیجہ اخذ کرتا تھا اور اس سے فائدہ اٹھاتا تھا، عملی زندگی کو بہتر بناتا تھا۔ بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ انسان ایک واقعے سے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے پر آمادہ ہو گیا، اس نے یو ٹرن لے لیا، گناہوں کی زندگی، آزاد زندگی، آوارہ زندگی ترک کر کے اللہ کا غلام بن گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن گیا، اور سارے برے کام اس نے یک دم چھوڑ دیے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی پہلے ڈاکو تھے، ڈاکے مارتے تھے، لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، لیکن ایک دن جب وہ ڈاکہ مارنے کے لیے گئے تو وہاں انہوں نے اس گھر میں سے قرآن کی آواز سنی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ایمان والوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جائیں، اللہ کے خوف سے جھک جائیں، اللہ کی یاد سے ان میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے۔ تو جب یہ آواز سنی تو انہوں نے کہا قد آنا، وقت آ گیا، وقت آ گیا۔ تو وہ زندگی انہوں نے ترک کر دی اور ایسے نیک و صالح بن گئے کہ اس زمانے کے علماء صلحاء وہ ان کی خدمت میں بیٹھنے کو اپنے لیے سعادت سمجھنے لگے۔ آپ دیکھیں، ایک واقعے نے زندگی بدل دی۔ آج ہمارے سامنے واقعات کا ایک تسلسل ہوتا ہے، ایک لڑی ہے، ایک واقعہ ختم ہوا نہیں کہ دوسرا واقعہ سامنے آ گیا۔ سوشل میڈیا پر اور نیوز چینلز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک چینل پر ابھی بات ختم نہیں ہوتی، ہم دوسرے پہ چلے جاتے ہیں، لائیو پروگرام آ رہے ہیں، ان میں ہم کھو جاتے ہیں، اس کی بات سنی، اس کی بات سنی، مختلف آراء کا ایک سیلاب ہے جو انسان کو کسی نتیجے پر نہیں پہنچنے دیتا۔ آپ یقین کریں کہ جو شخص اپنے دن کا ایک بڑا حصہ، ایک اچھا خاصا قیمتی حصہ جو اسے فارغ ملتا ہے اپنے پیشے کے کاموں سے، اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے، اپنے بچوں کی ذمہ داریوں سے، جو اسے کچھ وقت فارغ مل رہا ہے، گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، اور اس چیز کو وہ یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر وہ چھوٹی چھوٹی مختلف سرگرمیوں کو دیکھنے میں اور ان کے ساتھ اپنا وقت گزارنے میں صرف کر دیتا ہے، وہ بندہ فکر کے لحاظ سے، سوچ کی گہرائی کے لحاظ سے بالکل زیرو ہو جاتا ہے۔ وہ کسی معاملے میں پھر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی زندگی، اس کی فکر و نظر کے اندر ایک آوارگی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ صرف یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا، اب اس کے بعد کیا ہوگا، وہ فلاں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، اب اس کے آگے کیا ہوا، دائیں سے کیا آواز آ رہی ہے، بائیں سے کیا آواز آ رہی ہے۔ انہی چیزوں کے اندر لگ کے انسان کے ماہ و سال گزرتے چلے جاتے ہیں، اور اس سے اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ایسے گناہ، ایسے جرائم جو اس کی زندگی میں داخل ہیں اور اس سے اچھی طریقے سے ان کا علم ہے، ان میں سے کسی ایک چیز سے وہ پیچھے ہٹ جائے۔ تو عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم سنجیدہ چیزوں کی طرف توجہ دیں، اور جو چیز ہم دیکھیں، جو چیز ہم پڑھیں، اگر یوٹیوب پر اگر کوئی اچھا چینل آپ دیکھتے ہیں تو 1، 2، 3 چینلز میں سے 8، 10، 15 منٹ کا آپ ان کو ٹائم دیتے ہیں، وہ بہت کافی ہے۔ آپ کوئی کتاب ضرور پڑھیں، اسے بھی اگر آپ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ دیتے ہیں، وہ بہت کافی ہے۔ مگر اصل چیز جو ہے وہ ہے غور و فکر، اور غور و فکر کے لیے آپ کو تنہائی چاہیے، اس کے لیے آپ کو یکسوئی چاہیے، اس کے لیے ایسا وقت چاہیے کہ جس میں آپ کے ذمے کوئی کام نہ ہو۔ علماء دین کو آپ دیکھیں، وہ کسی مسئلے میں جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو دنیا مافیہا سے وہ بے خبر ہو کے، لا تعلق ہو کے اس چیز کے اوپر اپنی پوری توجہ مرکوز کر دیتے ہیں، تب کہیں جا کے کسی صحیح نتیجے پر پہنچتے ہیں، صحیح استفتاء کا صحیح جواب دے سکتے ہیں۔ آپ حضرات صوفیاء کرام کے افکار
پڑھتے ہوں گے کہ حضرت فضیل بن عیاض نے یہ کہا، ابراہیم بن ادہم نے یہ کہا، حضرت شقیق بلخی نے یہ کہا، بایزید بسطامی نے یہ کہا. یہ اتنے بالکل خالص اور گہرے خیالات ان کے پاس کہاں سے آتے تھے؟ اس میں بہت بڑا حصہ وہ یکسوئی کا تھا، اپنے خیالات کو منتشر ہونے سے بچانے کا تھا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا تھا، دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر فکر آخرت کو اپنے اوپر طاری کر کے آخرت کی تیاری کرنے کا تھا. تو پھر وہ اندر سے آپ کو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. سب سے بڑی فلسفی اور سب سے بڑی عقل کی بات وہ کیا ہے کہ آپ دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیں. اگر آپ پوری تاریخ پڑھتے ہیں اور اسے پڑھتے چلے جاتے ہیں، ہزارہا کتابیں آپ پڑھ لیتے ہیں اور وہ ساری کتابیں پڑھ کے بھی آپ دنیا کی حقیقت نہیں سمجھتے، تو وہ ساری تاریخ پڑھنا بیکار ہے. اگر آپ دنیا بھر کی خبریں پڑھ لیتے ہیں اور روزانہ آپ نے 8 10 15 لوگوں کے مرنے کی خبریں پڑھی ہیں، بڑی شخصیات کے مرنے کی خبریں بھی پڑھ رہے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے آپ وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ بندہ چلتے چلتے مر گیا اور پھر بھی فکر آخرت پیدا نہ ہوئی، تو یہ سارا دیکھنا دکھانا سوائے آوارگی کے، سوائے تسکین نفس کے اور سوائے وقت کے ضیاع کے کچھ بھی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر ایسی چیز کو چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اگر آپ ایسی کتاب پڑھتے ہیں کہ آپ اپنی عملی زندگی میں اس کا اثر محسوس کرتے ہیں تو وہ آپ پڑھیں، اس کا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. اگر آپ یوٹیوب چینل پہ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں اور کسی ایسے عالم سے آپ وابستہ ہیں، کسی ایسے مصلح اور دانشور کی باتیں سن رہے ہیں جس سے آپ پریکٹیکل طور پر آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ فائدہ دین کا ہے چاہے دنیا کا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اسے جاری رکھیں. لیکن اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں اور صرف آپ نیٹ براؤزنگ کر رہے ہیں اور آپ سیر سپاٹا کر رہے ہیں، جو ہمارے نوجوانوں میں خاص طور پہ اس کی بہت بری عادت ہے، لت لگ چکی ہے، پوری راتیں اس قسم کے فضول مشاغل میں گزر جاتے، تو یہ ایک دیمک ہے جو ہمیں چاٹ رہا ہے، ہمارے اوقات کو ضائع کر رہا ہے. میں گزارش کروں گا کہ اپنے اوقات کی حفاظت کریں اور اپنے لیے تنہائی کا غور و فکر کا کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالیں اور دنیا کی حقیقت پر غور کریں. www.darsequran.com